بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام۔ نظم کا شعر نمبر 4۔ شعر ہے کہ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ ہاں جی، اب شان امارت سے کیا مراد ہے؟ شان امارت سے مراد ہے حکمرانی۔ شان امارت اس کا مطلب ہے حکمرانی۔ سما کا مطلب ہے منظر، اور الفقر فخری اس کا مطلب ہے فقر میرا فخر ہے۔ فقر میرا فخر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فقر فخری مصرع ثانی کے معنی خوبصورت چہرے کو بناؤ سنگار کی حاجت نہیں ہے۔ جو مصرع ثانی ہے، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ جو مصرع ثانی ہے اس کا مطلب ہے خوبصورت چہرے کو۔ یہ پہلے مصرع جو تھا اس کے معنی لکھے میں نے۔ شان امارت کا مطلب حکمرانی، سما کا مطلب منظر، الفقر فخری کا مطلب فقر میرا فخر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، فقر میرا فخر ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا جو مصرع ہے، پہلا مصرع وہ مصرع اولا، اب مصرع ثانی ہے۔ مصرع ثانی کے کیا معنی ہیں؟ باب رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، کہ خوبصورت چہرے کو بناؤ سنگار کی حاجت نہیں ہے۔ خوبصورت چہرے کو بناؤ سنگار کی حاجت نہیں ہے۔ اب اس کا مفہوم ہے کہ بقول یوسف سلیم چشتی وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم حکمرانی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی فقر کو ہی اپنے لیے فخر کا سامان سمجھتی ہے۔
سچ کہا خواجہ حافظ نے کہ خوبصورت اور حسین چہرے کو بناوٹی سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی اب ہم کرتے ہیں شعر کی شرح کہ سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ جی کہ مسلمانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس حالت میں رکھا وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال و دولت عطا کر دیا تو اس کا شکر کرتے ہیں، اور اگر مال و دولت سے محروم کر دیا تو صبر کرتے ہیں۔ فقر و فاقہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے ہی پسند رہا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں مسلمانوں نے اپنا یہ شیوا بنایا، یہاں تک کہ مسند اقتدار پر بیٹھ کر بھی اس خوبی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسند اقتدار یعنی کہ بادشاہی حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی انہوں نے اس خوبی کو، فقر کو، فاقے کو، یعنی کہ درویشی کو، اور سادہ لفظوں میں کہوں تو مطلب یہ کہ سادہ زندگی گزاری انہوں نے، سادگی کی زندگی گزاری انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے کپڑوں پر 70 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اگرچہ وہ مسند اقتدار پر تھے، یعنی کہ حکمرانی پر تھے، اس کے باوجود بھی ان کے جو لباس ہوتا تھا اس میں 70 پیوند لگے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے فقر کو ترجیح دی ہے۔ ابتدائی دور کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سادہ اور مشقت والی زندگی بسر کرتے تھے۔ کردار کی پختگی اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے انہیں زہری ٹھاٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، حوالے کا شعر ہے کہ تکلف شعر ہے کہ تکلف سے بری ہے تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ جی یہ اس کے حوالے کا شعر ہے۔ خلفائے جو خلفائے اسلام تھے ان کی وہ فقر کی زندگی بسر کرتے تھے، اسی میں شان و شوکت سمجھتے تھے۔ گو کرتے پر ان کے کئی پیوند لگے ہوتے تھے، رہنے کے لیے کچا مکان ہوتا تھا، لیکن روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ان کے نام سے لرزتی تھیں۔ بقول اقبال مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر
فقر بوزر، فقر بوزر، وہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلیمانی۔ اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے حافظ شرازی کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو پہلا مصرع سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں، دوسرا مصرع ہے باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ حافظ شرازی کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ فطری طور پر خوبصورت ہو اسے بناؤ سنگار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، انہیں زہری ٹھاٹھ باٹھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلیفہ اسلام چاہے اینٹ کا سرہانہ بنائے مٹی کے فرش پر آرام فرما ہو رہے ہوتے تھے، مگر روب داب کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں خراج بھیجتی تھیں۔ خلیفہ وقت چاہے بیت المال کے گم شدہ اونٹ خود تلاش کرتے پھرتے تھے، مگر دنیا بھر میں کسی بادشاہ کی جرأت نہیں تھی کہ سلطنت اسلام کی سرحد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ شعر ہے کہ نہیں محتاج زیور کا، جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسا، چاند بن گہنے، چاند بن گہنے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے۔ یہ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی میں یعنی کہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، غیور کا مطلب ہوتا ہے غیرت مند، کہ منم کہتے ہیں امیر کو، دولت مند کو، گدا کے ڈر سے یعنی کہ غریب کے ڈر سے، غریب آدمی کے ڈر سے، بخشش کا یعنی کہ نجات کا، نہ تھا یارا، انہیں یہ امید نہ تھی، انہیں حوصلہ نہ تھا کہ ان کی وہاں سے بخشش ہوگی۔ ٹھیک ہے، بخشش کا مطلب خیرات بھی ہے۔ جی اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ مفہوم اس کا ہے بقول مولانا غلام رسول مہر، قرون اولا یعنی کہ ابتدائی دور کے مسلمان محتاجی میں بھی ایسے غیرت مند تھے کہ مسلمان محتاجی کے دور میں بھی ایسے غیرت مند تھے
کہ دولت مندوں کو انہیں کچھ ہدیہ پیش کرتے وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ جی، تو اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال نے نوجوانان اسلام کو جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان کی ایک اور خوبی غیرت و خودداری کے متعلق وہ انہوں نے بتایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ لوگ بڑے غیرت مند تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا کرتے۔ ان کی عظمت اور جاہ و جلال کو دیکھتے ہوئے دولت مند ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور یہ غضبناک ہو کر اسے واپس نہ کر دیں۔ اسی غیرت کے متعلق اقبال کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ٹھیک ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو وہ عظیم مسلمان ہر حال میں اللہ کے شاکر اور خوددار بن کے رہتے تھے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس دنیا کو وہ اپنے فقر میں خوش تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو فانی سمجھتے تھے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، فاقوں پہ فاقے کیوں نہ آ جائیں، نہ وہ کبھی اللہ کے سوا کسی سے مانگتے تھے اور نہ دل میں کوئی شکایت آنے دیتے تھے، کیونکہ بقول اقبال، جو فقر ہو تلخی دوراں کا گلہ مند، جو فقر ہو تلخی دوراں کا گلہ مند، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی۔ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر۔ جب سے اسلاف کی ان خوبیوں سے مسلمان محروم ہوئے ہیں وہ اپنے مرتبے سے گر گئے ہیں۔ بقول اقبال، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی، رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی۔ جی، اب بڑھتے ہیں ہم شعر نمبر 6 کی طرف۔ شعر نمبر 6، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ ہاں جی، اس میں تخیل کا مطلب ہے تصور، فزوں تر ہے بڑھ کر ہے۔
ہاں جی، اس کا مفہوم دیکھتے ہیں بقول مولانا غلام رسول مہر، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں ابتدائی دور کے مسلمانوں کی شان و شوکت کا نقشہ کھینچ کر تیرے سامنے تو رکھ سکتا ہوں، تیرے سامنے تو رکھ سکتا ہوں، مگر افسوس تیرے تصور کی آنکھ، تیرے تصور کی آنکھ وہ عظیم نظارہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تشریح ہے اس کی، اس شعر میں حضرت علامہ اقبال نے نوجوان مسلمان سے وہ نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں کیے جن سے ان کے اسلاف مزین تھے، جو اوصاف ان کے اسلاف میں تھے، یعنی کہ آباء و اجداد میں تھے، یعنی کہ ان سے پہلے جو مسلمان کے جو ہیرو تھے یا مسلمان قوم کے جو جوان تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر تگ و دو کی، ان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں آج کے نوجوان میں، بلکہ حال یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی عظمت اور شان و شوکت کو سمجھنے کی بجائے وہ اس سے دور ہیں، اور وہ اسلاف کی جو شان و شوکت تھی ان کے اندر اس شان و شوکت والی کوئی صلاحیت ہی نہیں دکھائی دیتی۔ اقبال کہتے ہیں میں تو الفاظ میں یہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی عظمت اور سربلندی کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں، مگر مجھے افسوس ہے تیرا تخیل وہ نظارہ دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ تو اسباب پر یقین رکھنے والا ہے، مال پر یقین رکھنے والا ہے، مسلمانوں کی کامیابیوں کا نظارہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو مغرب کی چمکتی تہذیب کا شیدا، ان کی سادگی کی عظمت کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو ظاہری اسباب کا پرستار ہے، اسباب سے مزین ہزار افراد کے لشکر کو بے اسباب 313 افراد سے پٹتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ آج کا نوجوان وہ مادیت پسند روحانی نظارے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو کیسے دیکھ سکے گا کہ دریا انہیں رستے دے رہے ہیں اور ایک آواز پر جنگل کے درندے ان کے لیے جنگل خالی کر رہے ہیں؟ بقول اقبال دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جی اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار
وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا سے مطلب یہاں پہ باپ دادا ہے، نسبت سے مطلب یہاں پہ تعلق ہے، گفتار سے مطلب باتیں ہے، کردار سے مطلب عمل ہے، اور ثابت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا۔ سیارہ کا مطلب ہوتا ہے متحرک، گھومنے والا۔ مفہوم اس کا بقول غلام رسول مہر، اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اپنے آباؤ اجداد سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو صرف باتیں کرنے والا ہے، وہ کام کرنے والے تھے۔ تو بے حس پڑا ہے، وہ منزل کے لیے رواں دواں تھے۔ وہ منزل کے لیے رواں دواں رہتے تھے۔ جی، اس کی تشریح ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے جو ہمارے اولین جو مسلمان تھے، یعنی کہ اول دور کے، ان کی عظیم صفات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جنہیں آج کے دور کا مسلمان فراموش کر چکا ہے، بھول چکا ہے۔ اقبال نوجوان مسلم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے تیرے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تعلق اور نسبت ہو سکتی ہے کہ تیرے اندر وہ خوبیاں ہی نہیں جو ان میں پائی جاتی تھیں، وہ تو صاحب کردار تھے۔ بقول اقبال، مشہور و مشروف شعر ان کا، کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کہ اقبال کہتے ہیں کہ تو صرف باتیں کرنے والا ہے، عملی طور پر تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ تیرے جو اجداد تھے وہ صاحب کردار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ محض قصیدہ خوانی سے منزل حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو محض ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کسی معجزے کا منتظر ہے، اور تیرا یہ حال ہے کہ بقول اقبال ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ کہ تیرے اجداد نے تو تیرے والدین، یعنی والدین سے مراد تیرے آباء و اجداد نے، تیرے جو بزرگ تھے انہوں نے سارے زمانے کو نور توحید سے منور کر دیا، دنیا سے ظلم و ستم مٹا دیا، انصاف کا بول بالا کر دیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی بخش دی۔
لیکن تم ہو کہ تم اس چیز سے بہت دور ہو۔ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، اپنے اندر اپنے آباء و اجداد والی صفات پیدا کر، پھر کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ تو اپنے آباء و اجداد کی خوبیوں سے محروم ہے۔ بقول اقبال کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالیں ایرانی۔ پھر سن لیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جی اب ہم جاتے ہیں شعر نمبر 8 کی طرف۔ شعر نمبر 8، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جی اسلاف سے مراد یہاں پہ آباء و اجداد ہے، میراث سے مراد یہاں پہ ترکہ ہے، وراثت ہے۔ ثریا یہ انتہائی بلند ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں۔ بقول مولانا غلام رسول مہر، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی میراث کو کھو دیا ہے۔ اس غلطی کی پاداش میں ہم عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے ہیں۔ تشریح ہم اس شعر کی کریں گے۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ اسلام کی جو دولت ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہی عربوں کی جو کایا تھی وہ پلٹ گئی۔ ان کی زندگی کا اب سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا جائے، دنیا سے کفر و شرک کے اندھیروں کو مٹا کر توحید کے نور سے منور کر دیا جائے۔ وہ دعوت اسلام کا پرچم لے کر اٹھے اور ساری دنیا پر چھا گئے۔ وہ افریقہ کے صحراؤں میں پہنچے، وہ مغرب کے کلیساؤں میں پہنچے، وہ ایشیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شعر ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا
کے بیشتر حصے پر دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر حصے پر جب یہ مسلمان ہمارے چلے ہیں بڑھے ہیں اسلام کا پیغام لے کر، تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر حصے پہ بہت سے حصے پر اسلام کا سبز ہلالی پرچم لہرانے لگا۔ ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے تو ہمیں ورثے میں عظمت، خودداری، حکومت و سلطنت اور سب سے بڑھ کر اسلام کی دولت عطا کی تھی، پر افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے اجداد کی اس میراث کو کھو دیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ اندلس جہاں 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے، جب مسلمان اسلاف کے راستے سے ہٹے، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹے، تو وہاں ایسے رسوا ہوئے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بر صغیر جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ورثے میں ملا تھا، افسوس ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور 1000 سالہ حکومت کے بعد اسی ملک میں ہم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ بقول اقبال کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، ہمارے کا شعر ہے کہ حوالے کا شعر ہے جی کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جی آج ہم نے شعر نمبر 8 تک کی شرح کی عزیز طلبہ، تو یہاں پہ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم باقی جو اشعار ہیں اس نظم کے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔